رکھتے ہو۔ باب الامامہ، امامت کا بیان۔ امامت چونکہ ایک بہت ہی اہم اور عظیم الشان کام ہے شریعت کی نظر میں، اور تمام مقتدیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ امام ہوتا ہے۔ امام کی نماز درست تو باقی تمام کی نماز درست ہے، امام کی نماز میں فرق ہے تو باقی تمام لوگوں کی نماز میں فرق ہوگا۔ تو اس عظیم الشان منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے امام کی تقرری کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کی ہے کہ امام کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اگر لوگ امام بنا رہے ہیں کسی کو تو اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ یہ تمام صفات اس باب میں اس احادیث کے تحت ذکر کی جائیں گی کہ کیا کیا صفات ہونی چاہیے امام میں۔ تو اس لیے خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کافی لوگ موجود ہیں جو امامت کے قابل ہے تو اس وقت جس شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے زیادہ ہو، کثرت رائے ہو جس شخص کے بارے میں، تو اس کو امام مقرر کرنا چاہیے تو وہ امامت کروائے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کی موجودگی میں جو کہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، اس کی موجودگی میں کوئی ایسا شخص امامت کروائے جو امامت کے زیادہ لائق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تمام لوگ جو ہے ترک سنت کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، یعنی یہ تمام لوگ تارک سنت کہلائیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی امام مقرر نہ ہو پہلے سے، اور ایک جگہ پر لوگ موجود ہیں اور وہاں پر نماز کا وقت آ جائے، تو ایسے وقت میں یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر امام پہلے سے موجود ہے تو اس وقت اس امام کا زیادہ حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے، وہی حقدار ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں لوگ جمع ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت جو صاحب گھر ہے، جس کا گھر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اگر وہ امامت کروا سکتا ہے تو۔ اور اگر وہ امامت نہیں کروا سکتا یا وہ کسی کو اجازت دے دے تو پھر وہ شخص زیادہ حقدار ہے جس کو صاحب گھر والا اجازت دے دے۔ باقی عام حالات میں کہ کسی مقام پر نماز کا وقت آ جائے اور لوگ وہاں پر موجود ہو یا سفر وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں ترتیب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی امامت پر سب لوگ جو ہے کثرت رائے ہو اس کو امام بنائے۔ لیکن اگر کثرت رائے بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص امامت کروائے جو نماز کے مسائل کو خوب جانتا ہو، یعنی جو نماز کے مسائل کا عالم ہو، اور کوئی ظاہری طور پر فسق و فجور بھی اس شخص میں نہ پایا جاتا ہو، اور قرات بھی مسنون انداز میں کر سکتا ہو، تو وہ امامت کروائے۔ لیکن اگر ایسا شخص نہیں ہے تو پھر وہ شخص امامت کروائے جو قرآن مجید کو اچھی اور عمدہ آواز میں پڑھ سکتا ہو۔ ایسا شخص بھی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ اور ایسا بھی نہیں تو پھر عمر میں بھی تمام لوگ برابر ہے تو پھر وہ شخص جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو۔ اور اگر اخلاق میں بھی سارے برابر ہے تو پھر وہ شخص جو کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر تقوی میں بھی تمام لوگ برابر ہے تو ایسی صورت میں جس کا لباس سب سے عمدہ ہو۔ اور اگر لباس میں بھی تمام لوگ برابر ہے تو ایسی صورت میں جس کا سر سب سے بڑا ہو۔ جس کا سر سب سے بڑا ہو، چونکہ جو سر بڑا ہوتا ہے وہ عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے، صاحب فراست ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو پھر وہ شخص نماز پڑھائے۔ اور اگر سر میں بھی سارے برابر ہے تو پھر جو مقیم ہے وہاں پر وہ زیادہ حقدار ہے کہ مسافروں کی بنسبت وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ ترتیب ذکر کی ہے لیکن وہ بہت ہی شاذ و نادر پیش آنے والی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں الفصل الاول عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، فرمایا لوگوں کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو نماز کے احکام اور مسائل سب سے زیادہ جانتا ہو، اور اسی طرح کتاب اللہ کے پڑھنے کا بھی ماہر ہو، قرآن مجید اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اور نماز کے مسائل بھی جانتا ہو، کیونکہ اقرأہم لکتاب اللہ نبی علیہ السلام کے دور میں اقرأہم اور قاری اس شخص کو کہتے تھے جو قرآن پڑھنا بھی جانتا تھا اور قرآن کے مسائل بھی اور قرآن کی تشریح بھی جانتا تھا۔ جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا تو اس کو قاری کہتے تھے کہ یہ مسائل بھی جانتا ہے اور قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تو اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن مجید کو سب سے بہتر انداز سے سمجھتا ہو اور پڑھتا ہو، یعنی جس کو نماز کے مسائل کا بھی علم ہو اور قرآن بھی اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، تو وہ شخص لوگوں کی امامت کروائے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر قرآن مجید اچھا پڑھنے میں تمام لوگ برابر ہے، یعنی نماز کے مسائل کے جاننے میں بھی اور قرآن پڑھنے میں بھی تمام لوگ برابر ہے، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو پھر وہ آدمی امامت کروائے جس کو سنت کا سب سے زیادہ علم ہو، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا بھی علم ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں بھی برابر ہے، سنتوں کا بھی اس کو علم ہے تمام لوگوں کو، تو پھر فَأَقْدَمُهُمْ ہجرا، تو پھر جس شخص نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے تو وہ امامت کروائے، یعنی مدینہ کی طرف جس شخص نے پہلے ہجرت کی وہ نماز پڑھائے۔ اسی طرح باقی ایام میں ابھی تو ہجرت کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہوگی تو وہ نماز پڑھائے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، اگر ہجرت میں بھی تمام لوگ برابر ہے تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہے تو وہ نماز پڑھائے۔ وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فرمایا اور کوئی دوسرے کے علاقے میں امامت نہ کرے، یعنی کسی جگہ اگر کوئی دوسرا امام مقرر ہے تو اس جگہ پر کوئی دوسرا شخص جا کر امامت نہ کروائے، پہلے سے ایک امام موجود ہے یہ جا کر امامت شروع کر دیتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ جہاں پر کوئی امام موجود ہے کسی مسجد میں، کسی جگہ میں، کسی علاقے میں، تو وہاں پر امامت نہ کروائے، ہاں وہ امام خود اجازت دے دے تو پھر امامت کروا سکتا ہے۔ اور کسی کے گھر میں اس کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے، یعنی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں وہاں پر اس کی مخصوص کرسی ہے یا کوئی مخصوص جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نہ بیٹھے۔ اسی طرح آپ کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر اس کی جو کرسی ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں، وہ اجازت دے تو پھر الگ بات۔ رواہ مسلم۔ وفی روایت اللہ، اور ایک روایت میں ہے ولا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ، ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے گھر میں امامت نہ کرے، یعنی گھر والے کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے، اگر وہ اجازت دے دے پھر الگ بات، اس لیے کہ گھر میں وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے یا وہ جس کو اجازت دے دے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانوا ثلاثة فلیؤمہم احدہم واحق بالامام اقرأہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تین آدمی ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک امامت کروائے، اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو سب سے بڑا قاری ہو، یعنی جو قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو اور قرآن کو سمجھتا بھی ہو، یعنی نماز کے مسائل کا علم بھی ہو جسے۔ رواہ مسلم۔ وذکر حدیث مالک بن الحویرث فی باب بعد باب فصل الاذان، فرماتے ہیں کہ یہاں پر مالک بن حویرث کی حدیث بھی تھی اس باب میں فصل اول میں، لیکن وہ ہم نے
باب فضل الاذان کے بعد جو باب آ رہا ہے وہاں پر ذکر کی ہے، اس لیے یہاں سے کاٹ دی ہے تاکہ تکرار نہ آئے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، فرمایا تم میں سے جو سب سے بہترین ہے وہ آزان دے، وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، اور تمہاری امامت وہ شخص کروائے جو خوب تعلیم یافتہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہو اور پڑھنا بھی جانتا ہو، وہ امامت کروائے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی عطیۃ العقیلی قال كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا ويتحدث فحضرت الصلاة يوم، قال أبو عطية فقلنا له تقدم فصليه، قال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم۔ ابو عطیہ عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب کہ وہ ہمارے درمیان مسجد میں موجود تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مالک سے کہا، مالک رضی اللہ عنہ کی سے درخواست کی، یعنی صحابیت کی بنیاد پر، کہ آگے ہو جائیں اور ہمیں نماز پڑھائے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ تم اپنے ہی میں سے کسی کو آگے کرو تاکہ وہ تمہیں نماز پڑھائے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھاتا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من زار قوما فلا یؤمہم وليؤمہم رجل منہم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو آدمی کسی قوم سے ملاقات کرے یا ملاقات کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے، بلکہ انہی میں سے کسی آدمی کو ان کی امامت کرنی چاہیے۔ یعنی اسی قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں سے کوئی شخص ان کی امامت کروائے، جو شخص ملاقات کے لیے گیا ہے، زیارت کے لیے گیا ہے، وہ ان لوگوں کی امامت نہ کروائے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی الا انہ اقتصر علی لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اکتفا کیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی روایت میں حضرت مالک کی مسجد میں آنے کا واقعہ اور ان کا امامت سے انکار کرنا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منزادہ سے لے کر آخر تک جو الفاظ ہیں صرف یہ ذکر کیے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے مدینہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ رواہ ابو داود۔ یہ جب نبی علیہ السلام جہاد پر جاتے تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ نابینا تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے مسجد میں مدینہ میں چھوڑ دیتے تھے اور امامت کی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے جگہ پر پھر یہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ وَنبی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد العابق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی، یعنی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
ایک تو وہ شخص، وہ غلام جو اپنے مالک کے ہاں سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ غلام واپس نہ آ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزار دے کہ اس کا خاوند، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ امام جسے اس کے مقتدی پسند نہ کرتے ہو اور یہ اس کے باوجود بھی ان کو نماز پڑھاتا ہو، تو اس امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تقبل منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له کارہون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ امام جو لوگوں کی امامت کروائے حالانکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو، ورجل اتی بالصلاۃ دبارا والدبار ان یأتیها بعد ان تفوتہ، دوسرا وہ آدمی جو نماز میں پیچھے آئے، اور پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا مستحب وقت نکل جانے کے بعد آئے، یعنی جو نماز کے پڑھنے کا وقت ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد آ کر پھر یہ شخص نماز پڑھتا ہو اور عادت بنا لی ہو، تو فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ورجل اعتبد محرورا، اور تیسرا وہ آدمی جو آزاد کو غلام سمجھے، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آزاد کو غلام سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے اور پھر بعد میں زبردستی اس سے خدمت لینے لگے، یا غلام کو آزاد کر دیا مگر اس کی آزادی کو خود اس کے غلام سے چھپائے، یا کسی آزاد آدمی کے بارے میں دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے، تو یہ تمام صورتیں ہیں کسی آزاد کو غلام سمجھنے کی، کہ اگر کسی آزاد کو غلام سمجھے یہ تمام صورتیں اس میں داخل ہے، کہ آزاد کر دیا اس کے بعد بھی زبردستی خدمت لیتا ہے، یا اس کے ماں سوا جو صورتیں بیان ہوئی، تو اس شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ وان سلامۃ بنت الحر، سلامہ جو کہ حرہ کی بیٹی ہے، اس سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ امامت کو دفع کریں گے، یعنی امام بننے سے گریز کریں گے، اور کوئی نماز پڑھنے والا ان کو نہ ملے گا، یعنی قرب قیامت لوگ امامت کرنا چھوڑ دیں گے، اور ایسی حالت ہو جائے گی کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ یعنی آخری زمانے میں فسق و فجور اور جہالت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہیں رہے گی، کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہوگا جو امامت کروا سکے، اس لیے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، کوئی امام میسر نہیں ہوگا۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برا کان او فاجرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر جہاد واجب ہے، یعنی ضروری ہے، فرض ہے، ہر سردار کے ہمراہ، چاہے وہ سردار نیک ہے یا گناہگار ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کے ساتھ یعنی اس کے معیت میں جہاد کرنا آپ پر ضروری ہے، چاہے آپ کا امیر، آپ کا حاکم نیک ہے یا برا ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ آپ کو جہاد کا حکم دے آپ پر جہاد ضروری ہے، کیونکہ جہاد امیر کے لیے نہیں کیا جاتا، وہ اسلام کی دفاع کے لیے کیا جاتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔
وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرِ، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، تب بھی اگر وہ جہاد کرنے کا حکم دے تو اس کی معیت میں، اس کی حاکمیت میں آپ کے پر واجب ہے کہ آپ جہاد کریں۔ وَالصَّلَاةُ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان أو فاجرا وإن عمل الکبائر، فرمایا کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ہر مسلمان کے پیچھے پڑھنی، چاہے آپ کا امام فاجر ہے، نیک آدمی ہے، یا فاسق فاجر ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تب بھی اس کے پیچھے آپ پر نماز پڑھنی ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک عادل امام ملتا ہے تب تو فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیک آدمی کے پیچھے، عادل آدمی کے پیچھے نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی نیک اور عادل آدمی نہیں ہے، یا ہے لیکن اس علاقے میں نہیں ہے جہاں پر آپ کا گھر ہے، اور آپ کا امام فاجر فاسق ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو امامت سے معزول کر سکتے ہیں بغیر فتنے کے، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو امامت سے معزول کر دیا جائے اور کوئی نیک اور عادل آدمی کو امام مقرر کیا جائے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کو معزول آپ نہیں کر سکتے، یا معزول کریں گے تو بہت فتنہ پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، نقصان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اکیلے نماز نہ پڑھے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اسی کی امامت میں نماز پڑھے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ عام صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، جب یہ تمام آپشن نہ ہو، آپ کے پاس تمام راستے بند ہو، تو ایسی صورت میں پھر اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس فاسق فاجر آدمی کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے۔ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرِ، فرمایا اور نماز جنازہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اگرچہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو تب بھی اس کے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ رواہ ابو داود۔ لیکن جو علماء ہے یا لوگوں کے مقتدی اور رہنما ہے، تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ فاسق فاجر ہے جس کا فسق و فجور بالکل ظاہر ہے، تو علماء اور مقتدی اور رہنما لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، عام لوگ پڑھ لیں، تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان گناہوں کی وجہ سے صلحاء اور علماء لوگوں نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی، تو وہ بھی اس کام سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر نیک لوگ بھی جنازہ پڑھیں گے، صلحاء بھی، علماء بھی جنازہ پڑھیں گے، تو پھر لوگوں کو عبرت نہیں ہوگی اور اس گناہ سے پرہیز نہیں کریں گے۔ الفصل الثالث عن عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان نسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه الوحي إليه كذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کے کنارے رہتے تھے، یعنی جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، جو دریا تھا یا نہر تھی، اس کے کنارے ہم رہتے تھے۔ جو لوگوں کی گزرگاہ تھی، جو ہمارا گھر تھا اور جہاں ہم رہتے تھے وہ قافلوں کی گزرگاہ تھی، مختلف قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، تو قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کے واسطے کیا ہے، یعنی ایک آدمی جو دین لے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، لوگوں کے بارے میں اس کا کیا معاملہ ہے اور حقیقت کیا ہے، اور اس آدمی کی
صفات کیا ہے، تو وہ لوگ ہم سے بیان کرتے تھے کہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اور وہ قافلے کے لوگ قرآن کی آیتیں سنا کر کہا کرتے تھے کہ یہ ان کے پاس وحی آتی ہے، اس طرح ان کے پاس وحی آتی ہے۔ چنانچہ میں یعنی قافلے والے سے جو آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، یعنی قافلے والے جو آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ان کو اسی طرح میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ قافلے والے جو آیات پڑھ کر سناتے تھے، میں بچہ تھا تو وہ آیات میں یاد کر لیتا تھا۔ گویا وہ آیات میرے سینے میں جم جاتی تھی، یعنی قرآن کی یہ آیات خود بخود مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اور اہل عرب اسلام لانے کے سلسلے میں مکہ کے فتح ہونے کے انتظار کر رہے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رسول برحق ہے، اور کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی نبی علیہ السلام کو بھی اور ان کے جو ساتھی ہے صحابہ ہے ان کو بھی چھوڑ دو، اگر یہ نبی برحق ہے تو یہ باقی قوموں پر غالب آ جائیں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا، اور اگر نبی برحق نہیں ہے تو یہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو وہ ان کے غالب ہونے کے انتظار کرتے تھے عرب کے لوگ، اور یہی اسی لیے وہ رکے ہوئے تھے اسلام لانے سے۔ فلما كانت وقعت الفتح بادر كل قوم باسلامهم، جب اللہ نے ان کو جب فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا، تو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہے، تو لوگ اسلام لانے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، اور میرے والد نے اپنے قوم پر پہل کی اور سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا۔ تو جب میرے والد واپس لوٹ کر آئے تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں سچے نبی کے پاس سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سچے نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ فلاں وقت میں ایسی اور اتنی نماز پڑھو، اور فلاں وقت میں ایسی اور اتنی نماز پڑھو۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص آذان دے، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے، یعنی جس شخص کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، وہ تمہاری امامت کروائے۔ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، تو جب ان لوگوں نے غور و فکر کیا اور دیکھا کہ کس کو قرآن یاد ہے، تو سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، اس لیے کہ میں قافلے والوں سے قرآن سیکھا کرتا تھا، جو پیچھے انہوں نے بیان کیا۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنين، تو ان لوگوں نے مجھے اپنے آگے کر دیا، یعنی مجھے امام بنا دیا، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَلَصَّقْتُ عَنِّي، اور میرے بدن پر فقط ایک ہی چادر تھی، چنانچہ جب میں سجدہ کرتا تو وہ چادر میرے بدن سے سرک جاتی تھی، اور اس طرح میرا سطر کھل جاتا تھا۔ فقالت امرأة من الحي،
الا تغتون عنا استقارئکم فاشترطوا فقطعوا لی قمیصا فما فرحت بشیء فرح بذلک القمیص. تو قافلے تو قوم کی ایک عورت نے یہ دیکھ کر کہا، یعنی میں نماز پڑھا رہا تھا، جب چادر سرک گئی تو قوم کی ایک عورت نے یہ دیکھ کر کہا کہ ہمارے سامنے سے تم لوگ اپنے امام کی شرمگاہ کیوں نہیں ڈھانکتے، کیوں نہیں چھپاتے، یعنی تم لوگ اپنے امام کی شرمگاہ کیوں نہیں چھپاتے، پہلے اس کی کوشش کرو پھر اس کی امامت، اس کو امام بناؤ. تب تمام لوگوں نے مل کر ایک کپڑا خریدا اور میرے لیے کرتا بنوا دیا. اس کرتے کی وجہ سے مجھے جیسی خوشی ہوئی ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی، یعنی جتنا خوش میں اس کرتے کی وجہ سے تھا اتنی خوشی اس کے بعد یا اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوئی. تو چونکہ یہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا تو اس وقت آسانیاں تھی، تو اس طرح نماز پڑھاتے تھے، اور مشکلات بھی بہت تھی، غربت بھی تھی، تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے صحابہ کے لیے. تو تمام قبیلے والوں نے مل کر ان کے لیے پھر ایک قمیص خریدی، اور اس وقت یہ 7 سال کے تھے، یعنی نابالغ تھے. لیکن چونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا تو مسائل اور احکامات اتنے نازل نہیں ہوئے تھے، چونکہ شروع کے اسلام کی ابتدائی دور تھا، تو پھر بعد میں جو ہے احکامات صحیح نازل ہونے لگے، اور امامت کے اور ہر چیز کے ایک شرائط مقرر ہو گئے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ حالات تھے اس لیے نابالغ کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ یہ مجبوری بھی تھی اور اس وقت یہ احکامات بھی نہیں تھے. رواہ البخاری. لیکن ابھی جو ہے نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے، اسی طرح جس کا سطر چھپا ہوا نہیں ہے اس کی بھی امامت جائز نہیں ہے. اور چونکہ یہ نو مسلم بھی تھے، ان کو ابھی تک مسائل کا وہ علم بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے لیے بھی کچھ آسانیاں تھی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں لما قدم المہاجرون الاولون المدینہ کان یؤمهم سالم مولا ابی حذیفہ وفیہم عمرو بن ابو سلمہ بن عبد الاسد. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں پہلے آنے والے مہاجرین آئے، یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، تو جو مہاجرین آئے تو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان مقتدیوں میں حضرت عمر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. لیکن کیونکہ سالم پہلے سے امام مقرر ہو گئے تھے، حضرت عمر نے بعد میں ہجرت کی، اس لیے وہ پہلے سے نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ہی جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، تو وہ نماز پڑھا رہے تھے. وگرنہ حضرت عمر ان سے زیادہ حقدار اور لائق تھے امامت کے، لیکن چونکہ امام پہلے سے مقرر تھا اس لیے دوبارہ تقرری کی نوبت نہیں آئی. رواہ البخاری. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی جب اوپر نہیں جاتی مطلب یہ قبول نہیں ہوتی. رجل اما قوما وهم له کارہون. ایک وہ شخص جو لوگوں کو امامت کروائے اس حال میں کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو. وامرأة باتت وزوجها علیہا ساخط. اور دوسری وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس پر غصہ ہو، یعنی اس کی نافرمانی کی وجہ سے یا اس کی جانب سے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی یا یہ نافرمانی کرتی ہے اس وجہ سے. اگر شوہر کی غلطی ہے یا اس طرف سے زیادتی ہے پھر الگ بات ہے، لیکن اگر عورت کی غلطی ہے، یہ نافرمانی کرتی ہے یا یہ حقوق ادا نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس سے ناراض ہے تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. واخوان متصارمان. تیسرے ایسے 2 بھائی جو آپس میں ناخوش ہو، یعنی ناراض ہو، ایک دوسرے کے دل میں کینہ ہو، ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. یا
حقیقی بائی مراد نہیں ہے، بلکہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہے، خفا ہے، کینہ بغض ہے دل میں، نہیں بولتے، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رواہ ابن ماجہ